السلام علیکم دوستو۔ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے اور 15 سال تک کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ پیار، آنکھ کا تارا ہوتا ہے، فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں، لیکن جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے۔ آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ، ٹیچرز رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیات کی فہرست میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھیے گا، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ ہے، وہ بدلتی ہے، پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹ فٹ بال کا کھلاڑی آ جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد جب 15 سال کی عمر آتی ہے تو 15 سال کا ہوتے ہوئے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پٹائی، ڈانٹ کھا کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے فرینڈز کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان یا اس خطے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں، تو یقین جانیے ہم صبح و شام، دن اور رات اپنے بچوں پہ صدقے اور واری جائیں۔ لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل ایزی ہو کر بیٹھ نہیں سکتے کہ بچے کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ضروری ہوگی۔ ہمیں اپنی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی، بچوں کے ساتھ تعلقات، ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان سے عزت سے بات کریں، ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ بچے کو اپنے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ میں بھی اس عمر میں ایسے ہی تھا، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو شیئر کرے گا۔ صرف اتنا کہیں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، بس پھر اس جملے کا جادو دیکھیں۔ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ بشیر اپنے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہا تو ان کی والدہ نے کہا، میں اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہو سکیں جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اسے واپس لے لو، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو بچوں کے درمیان عدل ضروری ہے، اگر ایک بیٹے کو دیں دوسرے کو نہ دیں تو پھر سن لیں، آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے،
احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی نہیں ان کے کام کی۔ مثلاً اچھے رزلٹ کے لیے تعریف کریں۔ بچہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے بچے کو سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نوٹ کیجیے کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں، اس خوبی کی تعریف کیجیے۔ مثلاً بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو جم کر بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کی کامیابیوں کو منانا سیکھیں۔ کبھی اپنے بچے کو لے کر اکیلے نکل جائیے، اس دوران آپ صرف سوال کیجیے۔ 90% سے زیادہ وقت بچے کو بولنے دیں، اپنے بولنے کے لیے صرف 10% وقت رکھیں۔ نصیحت نہیں، سوال کریں۔ بچوں کی بات سے بات نکالیں، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کی باتوں میں الجھائیں۔ شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی، پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی روداد سنائیں گے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کیسا دن گزرا تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سی پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا؟ آپ اسکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے؟ آج آپ نے کون سی نیکی کی؟ آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا؟ آپ کو اسکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے؟ ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے؟ آپ اسکول میں کہاں جانے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں؟ کبھی ایسے نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ ایسے سوالات کی اگر آپ میں ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر ضرور کیجیے۔ مطلب ایسے سوال پوچھیں جن سے وہ سچ بولیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پنپ رہی ہے۔ ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرل کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجیے جن میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے۔ مثلاً تیراکی، ہائیکنگ، سائیکلنگ، کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے سامان، مواقع اور اجازت فراہم کریں۔ اپنی اولاد پر روزانہ یہ ظاہر کریں کہ تم ان سے خوش ہو۔ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کی اولاد کے کان غصہ نہیں، آپ کی رضامندی ہی سنیں۔ سوچو، کیا ان بچوں پر زندگی کی مشکلات پہلے ہی کم ہیں کیا؟ کم از کم آپ اپنی اولاد کو خوش ہو لینے دیں۔ ہر روز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اولاد سے ہماری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف ہماری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ سو اے والدین، اپنی اولادوں پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھیں، انہیں بد دعا نہ دیں۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہوں، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے۔